بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایوری فرائیڈے آپ اس چینل پر تفسیر ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 20 آیات پر تبصرہ کر لیا ہے۔ اس میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں پر ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے بات کی ہے، اور اب یہاں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور متقی بننے، پرہیزگار بننے، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اور ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سامنے ہم سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، ہم پرہیزگاری حاصل کر لیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر ریز کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی حاصل کریں، ہم پرہیزگاری حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، دوسرے نمبر پر آسمان سے انسان کے رزق کا بندوبست کرنا۔ اب یہاں ایک بات یہ کہ آج ہماری یوتھ، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ رزق کے حوالے سے کافی ڈپریس رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ زمین پہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ خود خالق کائنات نے لے رکھا ہے۔ چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، وہ حشرات الارض ہیں، چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ جو بھی مخلوق ہے، اس کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی آج اشرف المخلوقات رزق کے معاملے میں اتنا ڈپریس ہو چکا ہے کہ وہ رزق کے مارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ وہ اپنی ڈگریوں پر اعتبار کیے بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صرف ڈگریوں پر اعتبار کر کے بیٹھا ہے اور اسی وجہ سے تو وہ ڈپریس ہے۔ حالانکہ جو ہمارے رزق کا ذمہ ہے وہ تو خود خالق کائنات نے لے رکھا ہے۔ تو اسی لیے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رزق کے معاملے میں ڈپریس ہونا چھوڑ دیجئے۔ آپ کے نصیب میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے رزق لکھ دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کے، اس دنیا کے تمام لوگ بھی مل جائیں نا، آپ کے نصیب میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے اس میں نہ وہ ایک لقمہ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ وہ تمام انسان آپ کے نصیب میں لکھے ہوئے رزق سے ایک لقمہ بھی کم کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنی تمام ٹینشنز، اپنی تمام ڈپریشنز کو دور کیجئے اور محنت کیجئے، ایفرٹس کیجئے، سٹرگل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ کے کام ہے محنت کرنا، سٹرگل کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تیسری نعمت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آسمان سے بارش کا برسانا اور نباتات زمین سے اگانا۔ اب جو آسمان سے بارش کا ذکر کیا جا رہا ہے تو بظاہر دیکھا جائے کہ بارش ہمارے لیے کتنی ہی بڑی نعمت ہے۔ اب آج ہمارے ہاں سمر چل رہا ہے، گرمیاں چل رہی ہیں۔ اگر کچھ لمحوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے بارش ہونا رک جائے تو ہیومنز کے لیے، ہمارے لیے زمین پر سروائیو کرنا کتنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ بارش ہمارے لیے کتنی ہی بڑی نعمت ہے۔ آج سائنس کتنی ہی زیادہ ترقی کر لے، لیکن جو قدرت نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس کا الٹرنیٹو وہ 0.00001% بھی نہیں دے سکتے ہمیں۔ جو قدرتی چیزیں ہیں، جو قدرتی نعمتیں ہیں، ان کا نعم البدل سائنس بھی ہمیں ادا نہیں کر سکتی۔ تو بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ آخر کیوں؟
اتنی زیادہ بغاوت کیوں؟ آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہماری پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یار دن میں کچھ مومنٹس، ہم سے وہ 24 گھنٹے نہیں مانگتا، دن میں کچھ مومنٹس ہم سے مانگتا ہے، 5 وقت ہم سے مانگتا ہے، اور 5 وقت میں ہم کچھ مومنٹس کے لیے، کچھ منٹس کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن ہم خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کی بارگاہ سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے۔ آخر ہم اس کے سامنے کیوں نہیں سجدہ ریز ہو جاتے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں؟ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ تمام پریشانیاں تم سے دور کر لے گا۔ وہ تمہیں رزق دے رہا ہے تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے سنائے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔